نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میں تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ قریب کھڑا کر کے حضرت فاطمہ کو حضور نے ذبح فرمایا۔ میں اکثر یہ بات آپ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ 2 3 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن قربانیاں اللہ کے رسول ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ کھانا 2 مہینے نہیں پکا اور قربانیاں 2، اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں فقر رہتا تھا۔ 3 دن امام حسن اور حسین 3 دن بغیر سحری اور افطار کے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، پر قربانیاں مولا علی ہر سال 2 دیا کرتے۔ مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں۔ یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، تو حضور میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا۔ دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا دی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے۔ ہمیں اصل کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا، اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں، جوں لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی، فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی۔ جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے، جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے، کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی۔ جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا، امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ۔ جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا، ماں اور بیٹے کا پیار، اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار۔ فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر کے آپ فاقے سے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی، اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی،
تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے کی مالی حالت پوچھی تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ الزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہنے لگی اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا، بسترا سمجھ لیں، موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے، اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جوں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا. اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کرے گی پر قبول کر لے. وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا. آج کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو پہلے اس عنوان پر میں بیان نہیں کر سکا، ان باتوں کو لے کے آ رہا ہوں. حضرت فضا لونڈی تھی جناب فاطمہ کی، کنیز تھی، خادمہ تھی اور بڑا پیار کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. تو میں نے حضرت فاطمہ کو خبر دی تو پہلی خبر سنتے ہی خاتون جنت فرمانے لگی اس سے تو اس کے رشتہ داروں نے ناتا ہی توڑ دیا ہے. فضا جب پتا کر کے آپ کوئی غسل دینے والا ہے اسے،
پتا کر کوئی کفن دینے والا ہے؟ کہتے میں واپس آئی، میں نے کہا اما جی کوئی بھی نہیں، اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا تھا، کہنے لگی لا چادر پھر تو اور میں چلتی ہیں۔ میں نے کہا اما جی آپ چلیں گی؟ فرمایا میں کیوں نہیں چلوں گی، میرے رسول اللہ کی امت ہے، یہ میرے کی امت ہے، میں چلوں گی۔ یہ مزاج، یہ شوق، یہ درد، یہ انداز۔ ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا اما جی 40 اونٹ ہے تو اللہ کے راستے میں کتنے دوں؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اگر یہ سوال تجھ سے ہوتا تو جواب اور ہے، مجھ سے ہو تو جواب اور ہے۔ تو بی بی کہنے لگی اما جی دونوں ہی بتا دیں۔ تو اما فرمانے لگی اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو نے اس میں سے ایک دینا ہے، اور اگر 40 فاطمہ کے ہو تو فاطمہ نے سارے ہی اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات اور ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا، پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے۔ حضرت علی کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے۔ جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی، کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی۔ کہتے ہیں حضور آئے، حسب روایت، حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی۔ نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں۔ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی۔ تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے۔ بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں حسن سکھایا، انہیں عبادت سکھائی۔ نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے۔ پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ کرنا۔ پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی۔ ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا۔ جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین یہاں اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے 1 رات کی مہلت دو۔ علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، 1 رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے، توجہ ہے میری بات پر؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی، 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں، نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، اوہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا۔ بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے،
ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے. امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں. ساری رات بڑی باتیں تھی نا, بڑی باتیں. سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات, امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے, بڑا کچھ ہو سکتا تھا, لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. چل تو اس طرح کر, امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا, تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر, ایک رات ساری جاگ. نہیں نا تسی ہاں کی تھی, ایک رات کہی ہے میں نے. بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مصلی, اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آ لے ہو, تسی بخشے ہو. اے کوئی پکی گل دس گیا ساری, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے ہی بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے. اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں, تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے, ساری قضا چھٹی. ہم نسبت والے ہیں بس. نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے, نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے, وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے, پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی ایم اے ایم بی اے کر لیتی ہے, وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے, عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے بولیے؟ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا, کہنے لگی جی, بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی, لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا, عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں, تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے, لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا, توجہ ہے میری بات پر, جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے, اور جب بچی جوان ہوتی ہے, ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خامند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر. اور جب خامند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں, تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں. رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے, جوان کو, کبھی باپ کو, کبھی بھائی کو, کبھی بیٹے کو, کبھی شوہر کو. تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا, اگر تو سمجھے. حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری, ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی, حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے, اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے, نام یاد رکھنا. عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں. 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں, 15 سال. 15, امام شورانی نے اس کو لکھا ہے, 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے, بازار جانا ہے, دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے. کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا, پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ. اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار. اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے. وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑیا. میں کہا کنی عمر تہاڈی؟ کہندا میں عمر تے ایویں 76 کو سال ہے. تے میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہن تساں وڈیریا ہی ہونا سی. بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ. اب بس کریں, وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تے نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا, وہ حوصلے میں رہے, متوانا رہے.
امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا. یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے ہیں. سیدوں کا قافلہ رکا نہیں، یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے، غوث پاک جیلانی بھی سید زادے. یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا، بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا. کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ. آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت. اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا. پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا صحابی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہا یہ تو حضرت علی کی آواز. علی آ گئے کیا؟ علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے. اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں. ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں. صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا. اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں. فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا، اب میری رخصتی ہے. مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا. کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی. اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی. 6 ماہ گزرے حصول کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. صرف 6 ماہ، پورا سال نہیں. Please subscribe my channel, like, comments and share.